ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم على محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان
اور نہ صرف وہ مہینہ ہے جس میں خاندان رسالت کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے. جناب زینب کی پیدائش ہے اس ماہ میں، حضرت عباس کی پیدائش ہے، اور یہ جشن جو آج منعقد ہو رہا ہے جناب زین العابدین ہمارے چوتھے امام کی پیدائش کی اس خوشی میں ہے. میں اب زحمت دوں گا زین زیدی کو، منقبت پیش کریں گے زین زیدی. جس قلم سے حر تیری، جس قلم سے حر تیری تقدیر لکھی جائے گی، جس قلم سے حر تیری اس قلم سے مدحت شبیر لکھی جائے گی، جس قلم سے حر تیری. ایک گہوارے سے فطر اس کے پروں پر دیکھیے، ایک گہوارے سے فطر اس کے پروں پر دیکھیے، نسبت شبیر کی تاثیر لکھی جائے گی. آ گیا راہب در سرور پہ یہ کہتا ہوا، آ گیا راہب در سرور پہ یہ کہتا ہوا، میری نسلوں کی یہی تقدیر لکھی جائے گی، جس قلم پہ حر تیری جو پڑی تھی سید سجاد تیرے پاؤں میں، جو پڑی تھی سید سجاد تیرے پاؤں میں، وجہ آزادی وہی زنجیر لکھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قائم آل محمد جب اٹھائے گا نقاب، قائم آل محمد جب اٹھائے گا نقاب، ہر منافق کے لیے شمشیر لکھی جائے گی،
جس کلوں سے حر تیری پنجتن کا نور یکجا ہوگا جب زیر کسا آیا تطہیر کی تفسیر لکھی جائے گی جس کلوں سے حر تیری تقدیر لکھی جائے گی پر محمد صلوات ایک اور بآواز بلند صلوات اور اب میں زحمت دوں گا وسیم عباس صاحب کو ایک منقبت پیش کریں بارہ دیگر صلوات کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے کیا ہے خون یہ بتایا حسین نے اور کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے اور بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے براہ راست ملایا حسین نے رب سے براہ راست ملایا حسین نے بر محمد وآل محمد صلوات بحر خوشنودی زہرا ہو ثنائے عباس بحر خوشنودی زہرا ہو ثنائے عباس سروے طوبیٰ سے بھی اعلیٰ ہے لیوائے عباس بس علم خلق ہوا ہے تو برائے عباس کون سرتاج وفا کا ہے سوائے عباس کون سرتاج وفا کا ہے سوائے عباس اور جب تک
تک اس شعر کا ایک نقش قدم باقی ہے، یوں سمجھیے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے، یوں سمجھیے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے۔ اور جب تک اس شعر کا ایک نقش قدم باقی ہے، یوں سمجھیے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے۔ اور نزد گہوارِ عباس جو شبیر گئے، دیکھ کر چہرہ مولود ثنا کرنے لگے، اور جبھی دیکھ کے عباس کی پھر یوں بولے، کہہ دو یہ جا کے عبادت سے کہ وہ آہ بھرے، اتباع اور اطاعت کا نظام آیا ہے، مذہب ضبط و شجاعت کا امام آیا ہے، مذہب ضبط و شجاعت کا امام آیا ہے۔ اور دیکھا حیدر نے جو شبیر کا عباس سے پیار، مسکرا کر کہا بیٹے سے پدر تم پا نثار، چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار، کی حسین ابن علی نے یہ علی سے گفتار، حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو، بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو، بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو۔ اور سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم، ذہن کا رجس ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم، ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے، تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ گے، تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ تھے وسیم عباس، اور اب میں زحمت دوں گا معیز کو، وہ منقبت پیش کریں گے۔ معیز نعرہ سلام۔
چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا، چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا، اس پہ لکھی ہوئی کربلا دیکھنا، چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا، اس پہ لکھی ہوئی کربلا دیکھنا، چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا، چاہتے ہو جو کربو، چاہتے ہو جو عرش اولا دیکھنا، چاہتے ہو جو عرش اولا دیکھنا، ایک نظر جانب کربلا دیکھنا۔ اور شعر دیکھیے گا بلال بھائی، شباد بھائی شعر دیکھے گا۔ پڑھ پڑھاتا ہے ذکر علی پر بہت، منہ بناتا ہے ذکر علی پر بہت، کون والد ہے اس کا ذرا دیکھنا، دیکھنا دیکھنا دیکھنا، چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا۔ گر سمجھنا ہے زینب کا احسان ہے کیا، گر سمجھنا ہے زینب کا احسان ہے کیا، اپنی بیٹی کے سر پہ ردا دیکھنا، چاہتے ہو جو عرش اولا دیکھنا، ایک نظر جانب کربلا دیکھنا، ماتم و سجدہ دونوں ہی برحق ہے، اور ماتم و سجدہ دونوں ہی برحق ہے، اور سب کو ملتی ہے ان سے شفا دیکھنا، چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا۔ اور قابل غور شعر ہے یہ، مجلس شہ کو روکے گا بک بک نہ کر، مجلس شہ کو روکے گا بک بک نہ کر، گھر میں جا کر کبھی آئینہ دیکھنا، اور کیا ماحول ہے امام حسین کی ولادت پہ۔ انبیاء بولے آپس میں فیضا ہے خوش، انبیاء بولے آپس میں فیضا ہے خوش، اب ملے گا نیا معجزہ دیکھنا، چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا۔ اور جب امام حسین کے خیمے اکھاڑے گئے تو دو بھائیوں میں آپس میں کیا بات ہو رہی ہے، جانے دو بولے شبیر عباس سے، جانے دو بولے شبیر عباس سے، صبح عاشور ہر آئے گا دیکھنا،
چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا. اور آخری شعر ہے. بس اسد ذکر کر ان کی اولاد کا، بس معز ذکر کر ان کی اولاد کا، مصطفیٰ تجھ کو دیں گے جزا دیکھنا. چاند جب ماہ شعبان کا دیکھنا، ایک نظر جانب کربلا دیکھنا. صلوات کی آواز صرف ایک آدمی کی آ رہی ہے. اور اب میں زحمت دوں گا عادل رضوی کو ایک منقبت پیش کریں گے. عادل رضوی. ایک صلوات بھیج دیے محمد. ایک دو شعر جو مجھے یاد ہے. ایک اور صلوات بھیج دی محمد. آواز آئی. کیسا کیسا با وفا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ یوں تو کیسا کیسا با وفا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ یوں تو کیسا کیسا با وفا ٹھہرا. علی مرتضیٰ ٹھہرے علی کا لاڈلا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ کٹے ہاتھوں سے بیڑا پار کر دے گا میرا آقا. کٹے ہاتھوں سے بیڑا پار کر دے گا میرا آقا. میرے لال بھی مشکل کشا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ یوں تو کیسا کیسا با وفا ٹھہرا. ایک صلوات بھیج دیے محمد محمد. ایک اور سن شیر ہے. خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، القمہ شوق قدم بوسی میں بل کھانے لگی، خوشبوئے عباس غازی
جب قریب آنے لگی، اور کاٹ کر سر امر کا جب جھوم کے پلٹے علی، کھل اٹھا کوئی کسی پر مردھنی چھانے لگی، خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، اور ایک ضربت میں دو عالموں کی عبادت تول کر، جرأت حیدر پہ قدرت ناز فرمانے لگی، خوشبوئے اور خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، اور دیجئے آواز دیجئے مرتضیٰ کو اب حضور، فتح خیبر کی ذرا مشکل نظر آنے لگی، خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، اور جب چلا رنگ کو علی کا شیر لہراتا علم، جب چلا رنگ کو علی کا شیر لہراتا علم، ایسی ہیبت تھی کہ فوج شام کترانے لگی، خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی۔ ایک صلوات بھیج دی محمد، تو دو تین جو بھی ہے یہ دو تین شعر زحمت کلام، یہ کوئی 12-13 سال پہلے شہباز بھائی نے ایک محفل مصرع طرح دیا تھا، تو یہ میرے والد صاحب نے ایک کلام لکھا تھا، ان کے یہ آخری کلام میں سے یہ ہے، تو اس میں کلام لکھ کے شہباز بھائی نے دیا تھا، وہ آ نہیں سکے اس زمانے میں، طبیعت کچھ علیل ہو گئی، الہی آمین الہی آمین۔ وہ بس نکالتے نکالتے مجھے نظر آ گیا تھا، تو چاہ رہا تھا کہ کچھ شعر تو علی کے ساتھ اس کی تیاری کی تھی کوئی 12-13 سال پہلے، جو یاد ہے وہ بس تبرکاً، تو پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جی ایک والد کے لیے میرے والد علی عباس رضوی کی روح کو بٹھنے کی فاتحہ۔ باطل کو مٹا دے جو وہ، باطل کو مٹا دے جو وہ، جرار چاہیے، باطل کو مٹا دے جو وہ، جرار چاہیے، ہم کو پسر حیدر کرار چاہیے، باطل کو مٹا دے جو وہ، جرار چاہیے، اور اس ظلم کے خیبر کو فتح کرنے کی خاطر، اس ظلم کی خیبر کو
فتح کرنے کی خاطر اس پہ کر نصرت سب کردار چاہیے، باطل کو مٹا دے جو وہ جرار چاہیے، حب علی جو دل میں تھی ہو ٹھوں پر آ گئی، حب علی جو دل میں تھی ہونٹوں پہ آ گئی، حب علی جو دل میں تھی ہونٹوں پر آ گئی، اب بس زبان میس میں تمار چاہیے، باطل کو مٹا دے جو وہ، اور دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے واسطے، دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے واسطے، ہم کیا خدا کو خود بھی وہ سالار چاہیے، باطل کو مٹا دے جو وہ کردار چاہیے۔ صلوات بھیج دیے محمد وعلی محمد۔ اور اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو تشریف لائیں، اپنی منقبت پیش کریں گے جناب شباہت حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات کو عید مبارک ہو امام کی ولادت پہ۔ آج کا دن حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، آج کی شب زین العابدین علیہ السلام، تو محمد تو چار مصرے حضرت عباس علیہ السلام کے شان میں۔ کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے، کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے، حضور بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے، بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے، عاشور کو عباس نے خود اپنے لہو سے ذو تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے۔ اب جناب زین العابدین علیہ السلام کے شان میں چند اے زین العابدین تیرے احترام میں، اے زین العابدین تیرے احترام میں، تو سجدے میں ہے زمین، فلک ہے قیام میں،
سجدے میں ہے زمین فلک ہے قیام میں ارے کہتے ہیں جس کو لاغرو بیمارو ناتواں کہتے ہیں جس کو لاغرو بیمارو ناتواں مت پوچھو کس قدر ہے شفا اس کے نام میں یا اللہم صلی علی مت پوچھو کس قدر ہے شفا اس کے نام میں ارے کھل جائیں اس کے لب تو الٹ جائیں تخت و تاج کھل جائیں اس کے لب تو الٹ جائیں تخت و تاج زنجیر کیا پہناتے ہو دست امام میں زنجیر کیا پہناتے ہو دست امام میں ارے سرتابہ ہے اسیر مگر واہر حشم خوف و ہراس چھایا ہے افواج شام میں ارے خطبہ دیا کچھ ایسا اذاں یاد آ گئی خطبہ دیا کچھ ایسا اذاں یاد آ گئی حضور ہے یہ اثر محافظ حق کے کلام میں ہے یہ اثر محافظ حق کے کلام میں اترا رہا تھا قیدی بنا کر اسے یزید اترا رہا تھا قیدی بنا کر اسے یزید لیکن اسیر ہو گیا خود اپنے دام میں لیکن اسیر ہو گیا خود اپنے دام میں ایک قیدی نے پلائی وہ صبائے معرفت در برپا ہے انقلاب ستم کے نظام میں برپا ہے انقلاب ستم کے نظام میں گھر گھر میں کیوں بپانا کرے مجلس حسین تو بے چین تھے امام اذا کے قیام میں بے چین تھے امام اذا کے قیام اب میری آواز نہیں دے رہی معافی اللہم صلی علی
مومنین کی کیا حالت ہوتی ہے؟ فرش عزا کی سمت بڑھے تھے ابھی قدم، حضور خوشبو رم کی بس گئی، خوشبو رم کی بس گئی، آ کر مشام میں خوشبو رم کی بس گئی۔ آخری شعر ہے، اس کے بعد میں پڑھ بھی نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے مجھے پانی پی کے آنا چاہیے۔ دربار ظلم و جور میں ذکر حسینیت، دربار ظلم و جور میں ذکر حسینیت، حضور مشہور ہے امام کے نقش دوام میں۔ صلوات۔ ایک اور باوت بلند صلوات۔ یہ تھے شباب حسین صاحب، اور اب میں زحمت دوں گا نسیم فاروق صاحب کو، جناب نسیم فاروق۔ آج میرے خیال میں ملائکہ زیادہ آ گئے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں آپ اس سے۔ مولا عباس کے لیے 4 مصرے مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا اس سے نکال لوں، میں نے پڑھنا تو دوسرا ہی ہے، منقبت پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں آپ سے۔ رکھ دیتا سب کی شعلہ بیانی نچوڑ کر، رکھ دیتا سب کی شعلہ بیانی نچوڑ کر، صرف فانیت کی ساری کہانی نچوڑ کر، اور اذن وغا نہیں تھی وگرنہ علی کا شعر، لے آتا سب فرات کا پانی نچوڑ کر۔ چلے صاحب موڈ بن گیا ہے تو ایک منقبت مولا عباس کے لیے آپ لوگوں کے لیے بالکل تازہ ہی، یعنی پڑھیے میں نے۔ منقبت لکھتا ہوں اس کی، منقبت لکھتا ہوں اس کی جو ہے جان وفا، جگمگاتا آج بھی ہے جس سے ایوان وفا، اور کربلا سے لے کے آیا ہوں میں فرمان وفا، ہم نوا میرا ہوا ہے آج رضوان وفا، اور جب سے یہ بالی سکینہ کی بنی ہے یادگار، اور مشق ہے عباس کی عالم میں عرفان وفا، اور سینہ تاریخ پر ہوگی رقم ایک داستان، کربلا میں آ گئے ہیں سب سفیران وفا، اور شعر دیکھیں کہ تشنگی بڑھنے لگی اس کے لبوں کو چومنے، اور وہ فرات وقت پہ کرتا تھا اعلان وفا، ایک مشکیزہ علم دریا تمازت تشنگی،
ایک مشکیزہ علم دریا تمازت تشنگی، اتنے پھولوں سے بنا ہے ایک گلدان وفا۔ ایک مشکیزہ علم دریا تمازت تشنگی، اتنے پھولوں سے بنا ہے ایک گلدان وفا۔ اور پرچم عباس کے سائے میں جو بھی آ گیا، پرچم عباس کے سائے میں جو بھی آ گیا، اور اس کی جھولی میں بھرا قدرت نے فیضان وفا۔ پرچم عباس کے سائے میں جو بھی آ گیا، اس کی جھولی میں بھرا قدرت نے فیضان وفا۔ اور یہ شعری مصحف کہتے ہیں بچوں کے لیے، خالی بزرگوں کے لیے نہیں، مصحف کہتے ہیں چہرے کو۔ اس کے مناسبت سے مصحف عباس کا قاری ہوں مجھ کو دیکھیے، مصحف عباس کا قاری ہوں مجھ کو دیکھیے، اور پڑھتا ہوں قرآن کی سورت سے دیوان وفا۔ مصحف عباس کا قاری ہوں مجھ کو دیکھیے، پڑھتا ہوں قرآن کی سورت سے دیوان وفا۔ ایک شعر اور ہو گیا اس کے ساتھ کہ خیمہ شبیر میں سورج نے آنکھیں بند کی، خیمہ شبیر میں سورج نے آنکھیں بند کی، اور روشنی دینے لگا ہر دل میں ارمان وفا۔ خیمہ شبیر میں سورج نے آنکھیں بند کی، روشنی دینے لگا ہر دل میں ارمان وفا۔ اور دوش سے آپ لوگ مولا عباس کا علم دیکھتے ہیں ہر وقت کہ دوش سے مشق سکینہ آج تک اتری نہیں، دوش سے مشق سکینہ آج تک اتری نہیں، اور پرچم عباس سے ظاہر ہوئی شان وفا۔ اور قید آزادی سے چھوٹے شکر ہے اللہ کا، قید آزادی سے چھوٹے شکر ہے اللہ کا، اور مل گیا تقدیر سے ہم کو تو زندان وفا۔ شعر جہاں تک پہنچ رہا ہے کہ قید آزادی سے چھوٹے شکر ہے اللہ کا، مل گیا تقدیر سے ہم کو تو زندان وفا۔ اور ماں نے سینے سے لگا کر دم کری ناد علی، ماں نے سینے سے لگا کر دم کری ناد علی، اور جب سے گھٹی میں پڑا ہے اپنے سامان وفا۔ اور تہنیت کو آئے ہیں ساقی کوثر کے میخانے کا منظر ہے حسین، ساقی کوثر کے میخانے کا منظر ہے حسین، تہنیت کو آئے ہیں غازی کی رندان وفا۔ اور ذکر غازی محفل مدحت میں گر کرتے نہیں، ذکر غازی محفل مدحت میں گر کرتے نہیں، ہم فقیروں میں اسے کہتے ہیں کفران وفا۔ ہم فقیروں میں اسے کہتے ہیں کفران وفا۔ اور ہر برس اب بھی اٹھاتے ہیں جو غازی کا علم، ہر برس اب بھی اٹھاتے ہیں جو غازی کا علم، اور پرورش پائے ہوئے ہیں زیر دامان وفا۔ اور ایک شعر ہو گیا کہ آپ لوگوں کے حوالے سے سمجھ لیں کہ خون کی پھر سے ضرورت پڑ گئی اسلام کو، خون کی پھر سے ضرورت پڑ گئی اسلام کو، اور حلقہ زنجیر میں ہے ورثہ داران وفا۔ خون کی پھر سے ضرورت پڑ گئی اسلام کو، حلقہ زنجیر میں ہے ورثہ داران وفا۔
मेरे अमाल अक़ीदत को मिला इतना फ़रोग़, मेरे अमाल अक़ीदत को मिला इतना फ़रोग़, और मुस्कुरा के देखती है मुझको मीज़ान वफ़ा। और करबला से लेके आया हूँ मैं फरमान वफ़ा, हम नवा मेरा हुआ है आज रिज़वान वफ़ा। सलावत। ख़वातीन और हज़रात, अभी मुझे इत्तला मिली है कि हमारी मैरीलैंड वर्जीनिया जाफरिया कम्युनिटी के एक बहुत पुराने रुकन और सीनियर जर्नलिस्ट नैयर ज़ैदी साहब का आप से कुछ देर पहले इंतकाल हो गया है। क्या तफसीलात हैं उनकी तदफीन की बाद में आपको बताई जाएंगी, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि सूरह फातिहा उनकी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। Now I'll request Sheikh Jalil to come and address the gathering. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على I would like to offer my congratulations and well wishes to Ahlul Bayt alayhimus salam, especially the Imam of our time, Al-Imam Sahib al-Asri wal-Zaman. Allahumma salli. For the birth anniversary of Imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam. And also offering my well wishes to the Shia at large, and also especially in our community. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we are counted among the real followers of Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. And may the Almighty Allah grant to all of us the shafa'a of Imam Zayn al-Abidin Yawm al-Qiyamah, inshallah. Tonight, I wanted to talk about at least an hour and a half, but because I look at the time and I know there are children who have school tomorrow, so I decided to summarize between 10 to 15 minutes. And if you allowed me, then please allow salawat. Allahumma salli ala wa ali. So inshallah it will be 15 minutes. And this will be Islamic 15 minutes, I guarantee you. This verse is Ayah 134 in Surah Al Imran, which
is materialize the life of Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. If you want to know more about Imam Zayn al-Abidin, this verse is more about him, as many of some verses in the Quran. But tonight we're going to discuss this verse regarding Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Allahumma salli. Who is Imam Zayn al-Abidin? Imam Zayn al-Abidin, his father is Imam al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala. His mother is princess known as Shaharbanu, who happened to be the daughter of the last king of Persian Empire. So if you look, Imam Zayn al-Abidin, he was born by a father who happened to be, his grandfather is Sayyid Shabab Ahl Jannah. His mother is princess of the earth too. That is the family that Imam Zayn al-Abidin came. And Imam Zayn al-Abidin was born at a time where the hatred of Imam Ali was at the peak. Meaning many enemies of Ahlul Bayt were outspoken about how much they hate Imam Ali alayhi salam. And Imam Hussein alayhi salam, in the other hand, was showing the world how much he loved Imam Ali alayhi salam. As much as they show how much they hate him, as much he showed how much he loved Imam Ali alayhi salam. And during that time, he had the first son, who was known as Aliyul Akbar. Then he had the second son, which is Imam Zayn al-Abidin, which is called Aliyul Awsat. Then he had the Ali al-Asghar. And all of them, he named them Ali, Ali, Ali. And he said, لو ولد لي ألف غلام لسميت كلهم بعلي. If Allah is to bless me with 1,000 sons, all of them will be named Ali. Allahumma salli ala. And this is a message to many of us today. We say, no, I have a son, but I want to name him something different because we have too much Ali in the family. Imam Hussein tells you there is nothing called too much of Ali in the family. Because if he was to name 1,000 sons Ali, I'm sure you don't have 1,000 Ali in your family. So as much as you can name Ali in your family, the better for you and your family. And that is Imam Hussein alayhi salam. Now, and Imam Zayn al-Abidin, he was raised by mainly his father, because his mother, Shaharbanu, she died a few months after she gave birth to Imam Zayn al-Abidin. So Imam Zayn al-Abidin didn't get a time to spend with his mother as many of us did. Rather, he was with his father, Imam Hussein alayhi salam, for the most part. And Imam Zayn al-Abidin lived 57 years of his life. His life from birth to death was 57 years. 23 years was the years he spent with his father, Imam Hussein alayhi salam. His imamat took 34 years. So if you take 34 plus 23, come 57. And that's the life of Imam Zayn al-Abidin. During these 57 years, Imam accomplished so much. More than you can imagine. Number one, Imam alayhi salam raised in these 54 years of his life, especially during the time of his imamah, he raised great companions, great individuals. What Shaykh al-Tusi, rahmatullahi ta'ala alayh, he mentioned just the companion of Imam Zayn al-Abidin, great ones were 72, where he gave to the history and to the world. One of them is called Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr was one of the companions of Imam Zayn al-Abidin, and Imam respected him a lot. This Sa'id,
He was so pious, so knowledgeable, and also hafiz of Quran. During the time of Hajjaj, just to know how great people Imam Zayn al-Abidin raised. During the time of Hajjaj heard about Sa'id ibn Jubair. He said, I want to see him. They brought Sa'id ibn Jubair into his castle. As he came to the castle, he asked him, what is your name? So he said, Ismi Sa'id ibn Jubair. Hajjaj looked at him and he said, no. Anta Shaqi ibn Kasir. Sa'id is a happy man, lucky man. Shaqi, unlucky person. Right? Al-Jubair meant like healing. Kasir, broken. So, when Sa'id told him his name, he turned it opposite. Then he said to him, Ya Hajjaj, Ummi adra bima tsammatni. My mother knows what she named me. So whatever you want to say, you go ahead and say. But my mom knows what she gave me as a name. Then he asked him, Ya Sa'id, is Abu Bakr and Umar, are they in the heaven or in the hellfire? He asked him. Now you know this where this question is going, right? If you say yes, they are in here, you're in trouble. If you say the other, you're in trouble. In either way, you're in trouble. But look at how amazing this Sa'id gave a response, and that tells you how great his teacher is. Imam Zayn al-Abidin salamullah alayh. Sa'id said to him, Ya Hajjaj, I never entered the heaven to see who is there, nor I have entered the hellfire to see who is there. If I happen to get to the heaven and I saw who is there, I can tell you if they're there or not. But I haven't been there. Then he asked him another question. He says, who is the one that you love the most? Tell me, who's the person you love the most? He says, Ardahum lillah. So who do you love the most? Because if he says, I know Imam Ali, then that's it. Right? So who do you love the most? He said, I love the most who Allah loved the most. Then he said to him, okay, who is that person? Can you point the person? Then he said, look, the fear and the love of Allah is something in the heart. The only one who can tell you exactly that is Allah subhanahu wa ta'ala. Then Hajjaj said to him, Ya Sa'id, I want to ask you a question. He said, okay, go ahead. I said, would you like me to let you go free, or would you like me to kill you? Then Sa'id says, I said, that is your decision, not mine. If you want me to go, I'll go. If you want to kill me, that's your choice. Then he decided to kill Sa'id. The first thing he did, he told Sa'id, turn towards the Kaaba. You turn him towards the Kaaba. Then he read this verse, وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Hajjaj became so angry. Hey, you reading Quran before I kill you? I said, turn him towards the west. They turn him. Then he says, لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. I said, no, I don't want to kill him towards that. I said, turn his face on the ground. He says, منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة أخرى. Then Hajjaj looked at him and said, what am I going to do with him now? He said, finally kill him. That is one of the companions of Imam Zayn al-Abidin. This Imam alayhi salam had left so much legacy. One of the legacy of Imam Zayn al-Abidin alayhi salam was forgiving. And I think that is one of the lessons that tonight I want to share with myself and all of us.
Imam Zayn al-Abidin was known as a man who forgives easily. And Imam Zayn al-Abidin, he had a slave who one time she was walking with the water and Imam was sitting. And for some reason she dumped the water on Imam. Imam looked at her. She read the ayah I just read in the Quran. Imam alayhi salam looked at her and she read الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. كاظمين الغيظ, those who hide their anger. She knows that she heard Imam. She thought Imam is angry. So when she looked at him, she said, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Imam said, كَذَمْتُ غَيْظِي لِلَّهِ. He said, I hide my anger for the pleasure of Allah. Then she said, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. And those who forgive others. Imam said, I forgive you for the sake of Allah. Then she said, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah loves those who are kind. Imam said, go, you are not longer slave. I free you for the sake of Allah. Allahumma salli ala. This is one of the greatest lessons we can take from Imam. Now, many of us might not think about, okay, freeing a slave is not a big deal. Now, let me just give you an example because so that you can relate how great this is. Now, assuming you bought Tesla, right? MashaAllah, Tesla is one of the great cars today, right? Most expensive car. Tesla, MashaAllah, Daraja Yek. Now, somebody comes and said, I would love you to give me that key. Huh? Would you give them the key? So, okay, since you ask, inshallah, Khuda Hafiz, take the key? Of course not, right? Now, this is a Tesla. Now, Imam Zayn al-Abidin during that time, having slave is a property. It's money. But Imam didn't even think twice to let her go. That tells you how much he is not attached to this world. And that is one of the lessons. And the lesson second is what? How Imam easily forgive. Today, many of us, we keep grudges for years. For years, no, I'm not going to forgive. I'm not going to let you go. My brother, my sister, if you don't forgive, you're hurting nobody but yourself. You know why? Because here's the thing. You know, when you hold a cup of water, you hold it, small cup, you know, it doesn't feel heavy, right? But if you keep holding it for 20 minutes, an hour, for 1 day, for 2 weeks, for 1 month, what happened? You see your hand started to feel heavy, right? Now, what happened if you hold it for 1 year? What happened to your hand? That is how keeping things inside does for you and for your health. The more you keep things in your heart, the more you hurt yourself. And Imam Zayn al-Abidin salamullah alayh, he says, let things go. Forgive for the sake of Allah, so you can also earn Allah's forgiveness yawm al-qiyamah. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala help us to learn from this great Imam, Ya Rabbal Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to be the true followers of Imam Zayn al-Abidin. بالنبي وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah, I kept my words. Inshallah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي الإمام زين العالي بن الحسين زين العابدين نيابة عني وعن والدي وعن جميع شيعة أمير المؤمنين الأحياء والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا زين المجتهدين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا ولي المسلمين، السلام عليك يا قرة عين الناظرين العارفين، السلام عليك يا خلف السابقين، السلام عليك يا وصي الوصيين، السلام عليك يا خازن وصايا المرسلين، السلام عليك يا ضوء المستوحشين، السلام عليك يا نور المجتهدين، السلام عليك يا سراج المرتضين،
السلام عليك يا ذخر المتعبدين، السلام عليك يا سفينة العلم، السلام عليك يا سكينة الحلم، السلام عليك يا ميزان القصاص، السلام عليك يا سفينة الخلاص، السلام عليك يا بحر الندى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك أيها الأواه الحليم، السلام عليك أيها الصابر الحكيم، السلام عليك يا رئيس الباكين، السلام عليك يا مصباح المؤمنين، السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد، أشهد أنك حجة الله وابن حجته وأبو حججه وابن أمينه وأبو منائه، وإنك ناصحت في عبادة ربك وسارعت في مرضاته وخيبت أعداءه وسررت أولياءه. أشهد أنك قد عبدت الله حق عبادته واتقيته حق تقاته وأطعته حق طاعته حتى أتاك اليقين. فعليك يا مولاي يا ابن رسول الله أفضل التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على خديجة الكبرى، السلام على الحسن المجتبى، السلام على الحسين الشهيد بكربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. बड़ा बना रहे हैं, जोर से बड़ा वाले गा रहे हैं।